ہوتی ہے وہ آنے والا مجھے سلام کرے، میں تو بہت پراپرٹی والا ہوں، میں تو بہت بڑا گاؤں کا وہ جو ہے سرپنچ ہوں یا یہ عہدیدار ہوں، مجھے دنیا کو سلام کر. یہ نہیں مسلمانوں، ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام فرماتے. سبحان اللہ بولے. بہت اچھے سبحان میرے اللہ. آقا سب سے پہلے سلام فرماتے، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، چاہے کیسا بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہلے سلام فرماتے. اب ہم نے اتنے جلسے سن لیے، کبھی امام کو بھی سلام کیا یا علماء کو کبھی سلام کیا؟ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں آگے والا ہمیں سلام کرے، لیکن یاد رکھیں نیکی کی آپ کو ضرورت ہے، نیکی کی ہم کو ضرورت ہے. میں نے قرآن پڑھا نا آپ کے سامنے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی قیامت کے دن وہ عیش و آرام میں ہے، اور جس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ اس کے لیے جہنم کی سڑکتی آگ ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سلام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی، نماز پڑھی، بزرگوں کا آداب، ماں باپ کا آداب، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کے مہربان، یہ اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے. اگر نیکیاں کمانی ہے تو کرتے جائیے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو پھر بیٹھے رہیے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، اور ایک دن سوچتے ہیں کہ میں کبھی ایسا موقع ملے کہ حضور کو پہلے میں سلام کروں. نیکی کرنے کا جذبہ دیکھیں آپ، نیکی کرنے کا شوق دیکھیں آپ. کون ہے؟ ابو بکر صدیق. مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. اب کہا کہ ایسے تو سلام کا موقع حضور دیتے نہیں، اگر سامنے جیسے ہی نظر سے نظر ملتی مصطفیٰ جان رحمت سلام فرما دیتے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایک دن میں نے سوچا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کو میں سب سے پہلے سلام کروں. اب کرتے کیا ہے کہ وہ ایک دیوار یا کسی کے سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لائے، اب یہ کسی کا سہارا لے کر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. جیسے آپ اگر مولانا بشیر صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ جیسے ہی اندر انٹر ہوں گے میں آگے آ کے سلام کر لوں گا. اب ابو بکر صدیق اس کے پیچھے دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی تشریف لائے، اب جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لائے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے سلام کرنا چاہا، حضور نے پہلے سلام کیا. کیا بات ہے. میں نے سلام کر دیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میں نے بہت کوشش کی کہ حضور میں پہلے آپ کو سلام کروں، مگر آج تک میں نے ہر طرح سے کوشش بھی کی، مگر پھر بھی آقا موقع نہ ملا، آپ نے پہلے سلام کر دیا. قربان جائے میرے نبی کی شان پر. امام الانبیاء کہتے ہیں میرے غلاموں اگر نبی نیکی کرنے میں دیری کرے گا تو پھر جلدی کون کرے گا. بے شک نبی نیکی کرنے میں دیری کرے گا تو پھر جلدی کرے گا کون. اس لیے مسلمانوں ہمیں نہیں کہا یہ دنیا. اچھا ایک بات بتائیں، یہ دنیا آج شکرانے کے طور پر آپ نے محفل کی، آپ کو بتا دو زیادہ آپ کا ٹائم میں نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم بھی آپ کے درمیان میں تقریریں کر کر کے ہم بھی ہوشیار ہو گئے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کب تک ہیں. اس لیے ہمیں بھی پتا ہے ہم آپ کو زیادہ دیر تک یہ لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ کی جب تک توجہ ہوگی تب تک میں بس تھوڑی دیر. علماء کرام کافی دیر سے بیٹھے ہیں، سادات کرام بھی بیٹھے ہیں، اس لیے ذمہ داری بھی ہے. علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد و امامت کراتے ہوں گے، ہم بھی کراتے ہیں. تو یہ ہے کہ مولویوں کا ٹائم پہ پہنچ رہا ہے، آپ نے کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، فتویٰ تو ہم پہ لگے گا کہ مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے. اب یہ بزرگ صاحب جو ہے 50 سال کے بعد مسجد میں آ جائے تب اسے لیٹ نہیں دکھے گا، امام کا 2 منٹ اسے لیٹ ضرور دکھے گا. تو اسی لیے ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، یہی کو تھوڑا کم کر دیں آپ. اب دیکھیے آپ، یہ دنیا ترک دنیا نہیں ہے تو غر کے دنیا بھی نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں، میں جو اصل میٹر ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ ترک دنیا نہیں تو غر کے دنیا، یعنی کس کے اندر اتنے ڈوب نہ جاؤ کہ تمہیں اللہ اس کے رسول بھی یاد نہ رہے. آپ کمائیں، دھندا کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، گاڑیاں چلائیں، فیکٹری چلائیں، کچھ بھی کریں، مگر تمہیں اللہ اس کے رسول کو نہیں بھولنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ اس کے رسول کو آپ کو نہیں بھولنا ہے. آپ دنیا کے امور جو کچھ بھی سر انجام دیں، مگر تمہیں رب اس کے رسول کو نہیں بھولنا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ممنوع نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ جب ہمیں تو یہ کمانا نہیں ہے، یہ کچھ کرنا ہی نہیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ ہر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا بات گفتگو جو کچھ بھی کریں امام الانبیاء کے سنت کے مطابق کریں گے تو ہماری ہر ایک ایک سانس اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھی جائے گی. بہت خوب، بہت خوب. طریقہ مصطفیٰ حضور کے طریقے پر آپ کام کریں، دھندا کریں، کچھ بھی کریں، آپ کچھ بھی کریں، یہ ہمارے لیے ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اماموں کا نماز پڑھنے کی ذمہ دار ہم پہ نہیں، ایسا نہیں ہے.
یہ اٹکر بازی نہیں چلے گی. یا آپ مولانا میر محمد صاحب, مولانا بشیر صاحب کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں, مگر قیامت کے دن یہ جو آپ اس وقت جو آپ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جاہل ہو کے چھوٹ جائیں گے, فرشتے دوڑا دوڑا کے ماریں گے, حالت خراب ہو جائے گی. وَنَخْتُمُ الْأَفْوَاهِ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا. کیا بات ہے. فرماتا اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, آپ بول نہیں سکیں گے. یہ پنچایتی یہی ہوتی ہے, وہاں نہیں ہوگی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے کہ ان ہاتھوں سے تم نے یہ موبائل رنگین فلمی دیکھی تھی, یا ان ہاتھوں سے تم نے قرآن مقدس کو چھوا تھا, ان ہاتھوں سے تمہاری دعائیں, یہ پاؤں اللہ اکبر کی صدائیں مسجد کے میناروں سے گزرتی تھی تو کھیتوں کی طرف بھاگتے تھے, اللہ کے گھر کی طرف دیتے تھے. یہ پاؤں ہمارے قیامت کے دن گواہی دیں گے, قیامت کے دن یہ بولیں گے. یہ جس کو ہم سوار کے رکھتے ہیں, یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائے گا. اور اگر تم نے اچھے کام کیے, ہم نے اچھے کام کیے, تو کامیاب ہے, تو کامیاب ہے. تو یہ دنیا آپ کہیں گے ہم کھیت کماتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, یہ تو ٹائم ہی نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ علماء کرام کی تاریخ دیکھیں, بزرگان دین کی تاریخ دیکھیں, انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیں. انہوں نے بزنس کیا, کاروبار کیا. حضرت آدم علیہ السلام 950 سال تک رہے یہ دنیا میں, اور 950 سال تک آپ نے کھیتی کی. آپ کے اولاد حضرت شیس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, اس کے بعد انبیاء کرام کی زندگی, انہوں نے بھی کاروبار کیا, کھیتی باڑی کی, بزنس کیا, یہ فرنیچر کا کام کیا, تجارت کی, سب کچھ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. اسی لیے یہ بانا بازی, ہاتھ دنیا کمائیے, دنیا آپ کے لیے ممنوع نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی محبتیں, سونے چاندی کے ڈھیر, نشان کیے گھوڑے, بیٹے, عورتیں, نشان کیے گھوڑے, یہ کھیتی, یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے. اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ نفس کی رغبتیں, جاہ و جلال, عزت, شہرت, منصب کی کششیں, محبتیں, یہ ساری اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے رکھی ہے کہ یہ سارے انسان دیکھنے کے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں. یہ دولت, یہ بزنس, یہ دھندا, یہ کاروبار, یہ اولاد, یہ سونا, یہ چاندی, یہ قرآن میں ہے, یہ علماء اکرام بیٹے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ کیا بات ہے. ہاں بالکل, رب فرماتے یہ ساری چیزیں اللہ آزمانا چاہتا بندے کو کہ میں جس کو دے رہا ہوں, یہ اتنا پانے کے باوجود بھی اس دینے والے رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں. جس طرح ہر چیز کے ایک انسان کی قدر ہوتی ہے, ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے. جس طرح یہ مائک آپ کے سامنے ہے, اگر بند ہو جائے تو یہ پتا چلے گا مائک کی کتنی اہمیت. آپ اجالے میں بیٹھے رہے, رات کے دن یہ روشنی میں ہو, جب لائٹ چلی جائے تب ہمیں پتا چلے گا کہ اجالی کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو انسان کے سامنے یہ تندرستی, یہ بیماری, یہ ساری چیزیں جو رکھی گئی ہے تاکہ ہر چیز کی انسان کو قدر معلوم ہو, ہر چیز کی پہچان معلوم ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب چیزیں انسان کے سامنے رکھی, یہ ساری چیزیں رکھی, جاؤ جلال, عزت, شہرت, منصب, رئیسی, یہ ساری ٹھاکرائی اللہ نے سب دے دی. اس کے بعد اللہ کی محبت اس کے تقاضے بھی رکھتی ہے تاکہ انسان کو غلامی کا دعویٰ کرنے والے انسان کو پرکھا جائے کہ کتنا اللہ کا, کتنا ماسوا کا. یہ ان کو بھولتا تو نہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے رکھی ہے. پھر دیکھتا ہے, رب دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے پانے کے بعد بندہ رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جیسے آپ کی مثال کے طور پر, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, انسان کو اللہ نے نکاح کا حکم دیا, کیا شادی کرنے کا حکم دیا, اور مقصد بیان کیا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اللہ فرماتا ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا, اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اسے سکون حاصل کرے. کیا سکون, یعنی مرد کا عورت میں سکون, عورت کا مرد میں سکون, یعنی مرد کا عورت میں چین, عورت کا مرد میں چین. پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. یعنی ایک طرف وہ محبت ہے جس کا منبع و محور ابدیت ہے, اور ایک طرف وہ محبت ہے جس کا منبع و محور زوجیت ہے. ایک طرف وہ محبت ہے, ایک طرف نسبت غلامی ہے, دوسری طرف نسبت آقا ہے. ایک طرف نسبت زوج ہے, دوسری طرف نسبت آقا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی نسبت غالب رہتی ہے. اگر نسبت زوجیت غالب رہی تو یہ جھوٹا ہے, اور نسبت جو ہے روح غالب رہی, روحانیت غالب رہی, نسبت آقا غالب رہی, تو یہ انسان کامیاب ہے. نعرہ تکبیر,
نعرے رسالت دارالعلوم اسحاقیہ یہ ساری فیضان چیزیں- شوکت علی یہ سبحان اللہ سبحان انسان کے پرکھ کے لیے، انسان کے آزمائش کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے۔ اب دوسری جگہ اب انسان کہے گا بھائی یہ کیوں؟ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے؟ کیوں دینا؟ رب تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، کیوں دے گا؟ وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لے کے آؤ، وہ رب تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے، اب انسان خود ہی الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دے، خود ہی انسان پھدکنا چالو کر دے، خود ہی انسان الٹے سیدھے کام کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کہ اگر تم خود ہی الٹے سیدھے کام کرو تو تمہیں عذاب پہنچتا ہے، ورنہ رب تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہے، رب تمہیں جو ہے ایک دم خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ ابھی قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے میں نے بتایا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ نشان کے گھوڑے، یہ بیٹے، یہ عورتیں، یہ اللہ نے سب تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ تمہیں آباد کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں خوشحال کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جو ہے ہر اعتبار سے خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، مگر انسان جو الٹے سیدھے کام کرتے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ جب انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تب اللہ کا عذاب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کہے گا کہ میرے بندے بتا، کیا میں نے تجھے تندرستی نہیں دی؟ یہ علماء اکرام بیٹھے پوچھ، یہ اس مقصد، آج جو جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، میں اسی کے مطابق میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اللہ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا، بول میرے بندے بتا، کیا میں نے تجھے تندرستی نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ یہ حدیث میں ہے، آپ طبیان القرآن اٹھا کے دیکھیے۔ کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ کیا میں نے تجھے رئیس نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے جو ہے سرداری نہیں دی؟ کیا میں نے عورتوں کو تیرے نکاح میں نہیں دیا؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹوں پر تجھے سوار نہ کیا؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا۔ جب یہ بندہ کہے گا مالک ہاں تو نے تو مجھے یہ دیا ہے، تو رب فرمائے گا بتا پر شکریہ کہاں ہے؟ رب پوچھے گا کہ جب میں نے ساری چیزیں یہ آپ کو دی ہے، آپ کو جو ساری چیزیں دی، آپ کو سواریاں دی، آپ کو تندرستی دی، آپ کو عزت دی، آپ کو شہرت دی، آپ کو سرداری دی، آپ کو مالت دیا، آپ کو دولت دی، آپ کو کاروبار دیا، آپ کو عزت دی، آپ کو سرخوئی دی، یہ سب چیزیں دی یہ اللہ نے دی ہے نا۔ یار اب اگر کسی کے پاس فارچونر تو یہ نہ سمجھے کہ میری کرامت ہے، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اسے شکریہ ادا کریں۔ اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کروڑ پتیوں کو منٹوں میں روڑ پتی ہوتے ہیں دیکھا۔ جب انسان اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، رب کو مانتا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں پیشانی نہیں جھکاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریا میں طوفان آیا، لبنان، جاپان، یہ ساری چیزیں جو تھی، یا ایک طرح کا طوفان آیا، اور طوفان بھی آیا اور زلزلہ بھی آیا، اور زلزلہ ایسا زلزلہ آیا کہ بڑی بڑی بستیاں اور بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے، ویران ہو گئے۔ جو بلڈنگیں زمین سے آسمان سے باتیں کرتی تھی، سیکنڈوں میں وہ زمین بوس ہو گئی۔ اور تھا کتنے سیکنڈ کا؟ صرف 40 سیکنڈ کا طوفان تھا، 40 سیکنڈ کا زلزلہ۔ 40 سیکنڈ پہلے جو زمین سے آسمان تک جو دیواریں باتیں کرتی تھی وہ زمین بوس ہو گئی۔ 40 سیکنڈ پہلے جو انسان کا جسم سلامت تھا، 40 سیکنڈ کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 40 سیکنڈ پہلے جو انسان دنیا میں چلتا پھرتا زندہ تھا، 40 سیکنڈ کے بعد اس کے چیتڑے اٹھ کے اس کے جنازے اٹھنے لگے۔ 40 سیکنڈ پہلے جو امیر تھا، جو بادشاہ تھا، جو امیر تھا، دولت مند تھا، ہواؤں میں باتیں کرتا تھا، 40 سیکنڈ کے بعد میں ملیا میٹ ہو گیا اور بھیک مانگنے کے لائق ہو گیا۔ 40 سیکنڈ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس طریقے سے آتا ہے کہ وہاں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو بستیوں کو زبردستی ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ اچھے ہوں۔ یہ قرآن میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ زبردستی بستیوں کو برباد کر دے اور وہاں کے لوگ اچھے ہوں۔ لوگ اچھے ہوں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ پھر کیسے ہوتے تو ابھی بتائیے کیسے ہوتے ہیں؟ جب برے ہوتے ہیں، جب برائیاں حد سے بڑھ جاتی ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں،
رب کی بارگاہ میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، شہرت دی ہے، یہ جاہ و جلال دیا، یہ مقام دیا ہے، تو رب کا احسان۔ آپ کو میں 2 میں 5 منٹ کی اور آخری بات بتا دیتا ہوں۔ رابعہ بصریہ، حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں رابعہ بصری بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری، میں ان کے پاس گیا اور میں گیا تو رابعہ بصری اللہ کی عبادت میں لگ گئی، نماز پڑھنے لگ گئی، عبادت مشغول ہو گئی، تو میں بھی کونے میں عبادت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، رات بھر نماز پڑھتا رہا، رات بھر نماز پڑھتا رہا، رابعہ بصری پڑھتی رہی۔ صبح کو میں نے رابعہ بصری سے کہا کہ اللہ نے ابھی توفیق بخشی ہے کہ ہم نے رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے، کیا توفیق بخشی اللہ نے ہمیں کہ رات بھر اللہ کی اطاعت رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، ابھی ہمیں اس کے شکریہ میں کیا کرنا چاہیے؟ تو رابعہ بصری کہتی ہے کہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ ہم 27 رات جاگتے ہیں تو 3 دن سوئے رہتے ہیں، اور رابعہ بصری کہتی ہے کہ رات جاگی ہے اپنے تو اللہ کا احسان، اب شکریہ میں ہم کل دن میں روزہ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بندے اور نیک لوگ بستیوں میں رہتے ہیں تو بستیاں آباد رہتے ہیں۔ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں کہ اس بستی پر عذاب دوں، کیا میں اس بستی پر عذاب ڈالوں، عذاب دوں، تو پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرے رکھتے ہیں، رات کو جو ہے قیام و سجودوں، یہ قیام اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف نظر کرتا ہوں تو اس بستی کو عذاب سے بچا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت اللہ اچھے۔ کا احسان ہے، رب کا احسان، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس سے بہت زیادہ پانی گر رہا ہے۔ اب پیغمبر کو تعجب ہوا کہ اتنا سا چھوٹا پتھر، اس سے ندیاں بہ رہی ہے پانی کی، تو اس پیغمبر کو تعجب ہوا۔ اب جب تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو وہ پتھر بولا، اور پتھر نے کہا، اس پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ کا قرآن سنا ہے، وقودها الناس والحجارۃ، یعنی کہ انسان اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو جلایا، اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کو انسان اور پتھر سے بھڑکایا جائے گا، تب سے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کی کہ مالک و مولا اس کو بے خبر کر دے، یعنی اس کو بے فکر کر دے، مالک و مولا اس کو عذاب سے بچا لے، یہ جو پتھر تیرے خوف سے بہت ڈر رہا، رو رہا، اس کا پتھر کا رونا تھا، اصل میں اس کے آنسو تھے، یہ رو رہا ہے، مولا اس کو بے فکر کر دے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی۔ کچھ ٹائم نکلا، کچھ سمے نکلا، تو پیغمبر وہیں سے واپس نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پتھر میں ایسے ہی پانی نکل رہا ہے، ایسا ہی پانی بہ رہا ہے۔ تب کہا کہ پتھر بتا اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو اللہ کے خوف سے اب کیوں رو رہا ہے؟ تب پتھر نے کہا کہ پہلے تو رب کے ڈر سے کہ رب نے جب مجھے آپ کی دعا سے بچا لیا، تو اب میرے جو خوشی کے آنسو اللہ کا شکریہ، کیا بات، بہت خوب، بہت اچھے۔ اللہ کا شکریہ۔ تو کبھی کبھی زندگی میں خوشی کے آنسو بہائے گا، سبحان اللہ، بے شک۔ بھٹکنا چالو کر دے اور جو ہے لوگوں کو ظلم اور لوگوں پہ جو ہے لوگوں کو لڑانا جھگڑانا، یہ ساری چیزیں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کیا، یہ مالک و مولا تیرا احسان، میں اس قابل کہاں کہ اس در کی زیارت کی، مالک و مولا میں اس قابل کہاں کہ تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی، مالک میں اس قابل کہاں کہ میں علماء کرام کی عزت کروں، مالک میں اس قابل کہاں کہ تیرے گھر کی جو صفائی کرو، تو کبھی کبھی خوشی کے آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں نکالے کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیاب و کامران۔ ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، بہتر کام کریں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کریں، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دنیا میں رہیں گے تب بھی کامیاب و کامران، اور جب یہاں سے اٹھیں گے تب بھی کامیابی کی منزلوں کو چھوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھے کام کریں اور عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم، یہ میں ہاتھ اٹھا کے نہیں کہوں گا مگر دل سے عہد کریں گے کہ آج سے ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بدمعاشی نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں لڑائیں گے، ہو سکے تو لوگوں کو ملائیں گے، ورنہ اللہ کے واسطے خاموش رہے کرو۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ بھی کل قیامت کے دن جو ہے نا، یہ ہماری دشمن بن جائے گی، اور پورا جسم جو ہے یہ زبان سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کا واسطے تو چپ رہی کر، یہ پورا بدن ہے نا جو
یہ انسان کے جسم ہر اعضاء سے فریاد کرتا ہے، تو زبان سے کہتا ہے کہ تو خاموش ہے، تو بولی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یا تو سیدھی رہا یا پھر الٹے سیدھے نہیں. تو یہ زبان جو ہے اس پہ بھی کنٹرول کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کامیاب. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے اور اچھے کام کرنے، رب اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی مسلمانوں پابندی کی اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت. اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن بندے کا حساب نماز سے ہی شروع ہوگا. آپ سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ نمازیں کے لیے یہ جلسے، یہ جلوس، یہ آپ کا یہ سارا جو ہے، یہ ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں، یہ آپ کی محبت کی باتیں ہیں. یہ تو اچھا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہے، مگر فرض واجب نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ نماز ہے. اگر تم نے جلسہ نہیں کیا تو کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ اس کا نہیں پوچھے گا. کیا ہے تو اس کا ادب دے گا، نہیں کیا تو نہیں. نماز نہیں پڑھی تو پھر حالت خراب ہو جائے گی. اس لیے ضرورت اس عمر کی نمازوں کی پابندی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق مجھے جو ہے جو میرے باتیں بتائیے مجھے سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ دفاع